وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رکوع کے بعد ہاتھوں کا باندھنا یا چھوڑنا اس حوالے سے جی پہلی بات بھائی روایت تو سینڈ نہیں کر سکتا، البتہ حوالہ بتا سکتا ہوں جی۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے اشارے ملتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلے میں اختلاف ہے اور مسئلہ اجتہادی ہے۔ بعض اہل علم ہاتھ باندھنے کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ضرور باندھو، بعض کہتے ہیں کہ بالکل نہیں باندھنے، سختی کرتے ہیں نہ باندھو، بعض جو ہے وہ درمیانے موقف پر ہیں کہ دونوں طرح درست ہے، باندھ بھی لو تو ٹھیک ہے، نہ باندھو پھر بھی ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں مسئلے میں اختلاف ہے، تو راجح موقف آپ نے پوچھا ہے تو بھائی ہماری تحقیق میں جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی لٹکانا، ارسال کرنا، یہ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں طبقات المحدثین کی جلد 1 صفحہ 200 نمبر پر اور 201 پر حدیث دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ لٹکا دیتے تھے، یہ اور روایت انشاءاللہ صحیح ہے جی، سند اس کی ٹھیک ہے۔ پھر ابو داود کے اندر 754 نمبر پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھوں کو ہاتھ پر رکھنا یہ بھی آتا ہے، یعنی اس میں ہے کہ قدموں کو برابر رکھنا، نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا یہ سنت میں سے ہے۔ اب ان دونوں روایتوں کو پرکھا جائے، سمجھا جائے تو بھائی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رکوع کے بعد ہاتھ لٹکاتے تھے، اور رکوع سے پہلے والا جو قیام تھا جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس قیام کے اندر ہاتھ باندھ لیتے تھے اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چھوڑنا یعنی لٹکانا جس طرح کے طبقات المحدثین والی روایت میں نے ذکر کی ہے اس سے ثابت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کی مخالفت تو نہیں کرنی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تکبیر کہہ کے تو سینے پر ہاتھ باندھ لو۔ تو ظاہر بات ہے نماز شروع کریں گے تو رکوع سے پہلے والا جو قیام ہے اس کے اندر ہاتھ باندھے ہوں گے، لیکن جو رکوع کے بعد والا قیام ہے یقیناً اس میں عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اگرچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے قیام میں ہاتھ نہ باندھتے، ہاتھ چھوڑ دیتے، تو محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اس وقت موجود تھے تو وہ صحابہ ضرور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کی مخالفت کرتے، لیکن کوئی بھی مخالف نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے پہلے والے قیام میں ہاتھ باندھتے تھے۔ وہ ابو داود والی حدیث کو سامنے رکھ لیں 754 نمبر والی، اور طبقات المحدثین والی روایت کو سامنے رکھ کے یہ مسئلہ نکال لیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رکوع سے بعد والے قیام میں ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بات صحیح اور راجح معلوم ہوتی ہے جی، اور ہمارا موقف یہ ہے، اور ہمارے نزدیک راجح مسئلہ بھی یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔